اگست کو ہو سکتا ہے حکومت خود سے اعلان کر دے الیکشنز آنے والے ہیں، الیکشنز کی کوئی نئی تاریخ کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو خط لکھنے والا معاملہ ہے یہ پیچھے جا سکتا ہے. دیکھیں کچھ اس طرح اب کی 10 اطلاعات ہفتے میں ہیں نا، 2-3 ہفتے انہوں نے لے لیے. یہ آپ نے بڑی پتے کی بات کی ہے. اگر یہ 2-3 ہفتے آگے آ جاتے ہیں تو کیا ان کو دیکھیں سپریم کورٹ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی جی نیا آدمی آیا اور وہ طے کر دے. پھر یہ جو افواہیں ہیں کہ بھی اس سال کی اسمبلی سے در حقیقت یہ ایم پی اے اور اس کے اتحادی یہ الیکشن کی طرف ابھی جانا نہیں چاہتے. یہ چاہتے ہیں ذرا لوٹ مار کا لمبا بازار گرم ہو جائے. اگر جانا نہیں چاہتے تو کیا پولیٹیکل پارٹیز ان کو اتنا ٹائم دے دیں گی؟ چلیں یہ اگر جانا نہیں چاہتے، میاں صاحب بیٹھے ہیں، چلیں آپ بیٹھے ہیں، عمران خان بیٹھے ہیں، کون سی پولیٹیکل پارٹی؟ یہ 6-7 لوگوں کا گینگ آف 6 and 7 ہے، پہلے 5 تھا. یہ سب قبضہ گروپ ہیں. ہم ان کے مزارے ہیں، ان کے منہ سے جو گرتے ہیں وہ کھاتے ہیں. یہ جس کے گلے میں ٹکٹ لٹکا دیتے ہیں، چاہے وہ کتنا کجا کوڑا بیکار نکما کتنا واحد کیوں نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹکٹ میرے گلے میں. لعنت ہے ایسی سیاست پر. تو پھر ایسے تبدیلی کیسے لائیں گے؟ تبدیلی آئے گی. آپ دیکھیں یہ میڈیا لائے گا تبدیلی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی یہ کالا کیمرہ یہ کالے لوگوں کے کالی سوچوں کو تباہ برباد کرے گا اس الیکشن میں. لوگ ذہنی طور پر معتبر ہیں، قائم ہیں، مستحکم ہیں، اور جو یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ اگلی باری ان کی ہے، وہ کہتے ہیں سارے ہماری جیب میں ہیں، ہماری جیب میں. سندھ کارڈ وہ کھیل سکتے ہیں، باقی صوبوں میں معاف ظاہری بات ہے کرنا ان کے شاید اس کے ملک ساتھ میں موجود بے ہیں. نظیر کارڈ چل گیا، اس ملک میں سیلاب کارڈ چل گیا، اس ملک میں پاکستان کارڈ چل گیا. اس صدر اور پارٹی کے ساتھ اب سندھ کارڈ نہیں چلے گا. تو ان کا کیا ہوگا کیا ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ زرداری صاحب پریزیڈنسی میں بیٹھے ہیں، صدر ہیں، اور اگلی اسمبلی سے اسی اسمبلی سے یہ بھی ہم نے سنا کہ اپنے آپ کو منتخب کرا سکتے ہیں اگلے 5 سال کے لیے. پرویز مشرف نے جیسے کیا تھا. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پرویز مشرف کو مشورہ دیا تھا. ہم نے کہا تھا قانونی اور اخلاقی دیواروں کی حدیں مت پار کریں، لیکن ہر آدمی کو وہ چیز اپنا بیٹا سب کو پیارا لگتا ہے. یہ اقتدار بھی ان کی اولادیں ہی ہوتی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری، ان کے پاس اور کیا ہے. دیکھیں نا یہ حکمرانی ہے گندا اور پراگندا سوچ کی حکمرانی، جس سے غریب کو کچھ نہیں ملا. جو کچھ ملا ان کے اپنے خاندانوں کو ملا، اپنی اولادوں کو ملا. اور ان کی یہ سب اولادیں جو ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے بہت اچھا ٹائم ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہے. آپ نے اولادوں کا ذکر کیا، کچھ ارسلان افتخار کا ذکر کرتے ہیں. ان کے حوالے سے جو کیسز بنے، ملک ریاض بیچ میں آ گئے، اور اب جیسے پیپلز پارٹی تنقید کر رہی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے انصاف اور قانون زیادہ بھاری آپ کو دکھائی دیتا ہے اور باقی جگہ پہ آپ ویسا انصاف کرتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو کیا یہ پھر ایک طرح سے جوڈیشری کو یا افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش؟ میرے خیال میں ارسلان چودھری کا کیس ایک ڈیفرنٹ کیس ہے، اسی لیے اس کو کوئی نامور وکیل بھی نہیں ملا. یہ آپ دیکھیں کہ اور جسٹس افتخار صاحب نے اچھی بات کی کہ اس بینچ کو ہیڈ نہیں کرے یا اس بینچ میں نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ قوم کے جذبات جو ہیں ارسلان کے بارے میں سوالیہ نشان ہیں. بٹ دی ڈیسیژن از ود دی کورٹ اینڈ اٹس اے گڈ سائن کہ چیف جسٹس اس کو ہیڈ نہیں کر رہا، اور جو ان کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے دامن پہ کوئی داغ نہ لگنے دیں. تو نیکسٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ الیکشنز آپ کہہ رہے ہیں چاہتے ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں. دیکھیں الیکشن کے لیے 10 ہفتے ہیں. دیکھیں اگر اس گورنمنٹ نے، کیونکہ ایک تو آپ کا ٹائم ہی پتہ نہیں لگتا، فٹ ختم ہو جائے. نہیں ابھی ٹائم ہے، بات کر سکتے ہیں آپ بالکل. ابھی اس گورنمنٹ کو دیکھیں 3 ہفتے تو یہ انہوں نے دے دی. وہ آئے گا تو اس کو 4 شیٹ کر دیا جائے گا. 2 ہفتے 1 ہفتہ وہ مل جائے گا، مزید مل جائے گا. 10 ہفتوں کی ساری کھیل ہے. اگر یہ دیکھیں اب اس مسئلے پہ میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن اگر فیئر نہ ہوئے تو پھر آئے گا آنے والا، پھر نہیں رک سکتا. تو الیکشنز کرانے زرداری صاحب نے صدر ہوں گے اس وقت تک. دیکھیں جو مرضی کرا لے الیکشن بازوؤں اور مسل سے ہوتے ہیں. حکومتیں ہمیشہ ان الیکشنوں کو جیتنا چاہتی ہیں. جب قوم مقابلے پہ نکل آتی ہے تو کوئی بھٹو جیسا، بھٹو نے جو کچھ کیا وہ زرداری سے بہت بڑا لیڈر تھا. وہ اتنا بڑا لیڈر تھا کہ 7 نومبر 1968 کو میرے ساتھ پی سی پہ الجھ گئے وہ، کیونکہ میری رائے ڈیفرنٹ تھی، اس کی رائے ٹھیک تھی. وہ سویپ کر گیا. میرا خیال تھا کہ بھٹو صاحب سویپ نہیں کریں گے، کیونکہ میں جب اسلامی دنیا کا اور شوقت اسلام کی ریلیاں دیکھتا تھا اور میں اسلام کا ولولہ اور دبدبہ، اور میں کہتا تھا نہیں میں نہیں مانتا. بٹ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ووٹ ڈیوائیڈ، میں خود کہتا ہوں ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. میرا آفیشیل سٹیٹمنٹ یہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. لیکن میں ساتھ یہ تڑکا ضرور لگاتا ہوں، کوئی معلوم نہیں ہے کہ یہ عوام ون سائیڈڈ ووٹ دے دے. ون سائیڈڈ دے دے تو اتنا کوئی ہے کہ جس کو ون سائیڈڈ ووٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں عوام جو ہے، ہم ضمنی الیکشنز دیکھ لیں، ہم وہ دیکھیں جیت کے آتے ہیں. ضمنی الیکشن نہیں ہوتے. اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں ضمنی الیکشن میں آ رہا ہوں تو نہیں آ رہا. ساری گورنمنٹ کو میں نے دوڑ لگوائی رکھی. یہاں ہر محلے میں ایک وزیر بھاگ رہا تھا جاگر پہن کے. جن لوگوں نے کبھی گھر سے باہر کسی سے ہاتھ ملا کے، جو لوگ لیکس کے صابن سے ہاتھ دھوتے تھے، وہ لوگ راول پنڈی کی باوڑا بازار، تیلی محلہ، لٹو محلہ کی گلیوں میں جاگر پہن کے پھر رہے تھے.
ساری گورنمنٹیں یہاں شفٹ ہو گئی تھی. الیکشن صرف ووٹوں کی جیت ہار کا نام نہیں ہے, آپ کی ضمیر اور آپ کی سوچ کی جیت کا. پیسے والے جیت جاتے ہیں, کیش گروپ جیت جاتا ہے, وزیر اعظم کا بیٹا جیت جاتا ہے, لیکن اندر سے وہ ہارا ہوتا ہے. قوم کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جیت جو ہے اس ہار سے بھی بری ہے, اور بعض لوگ ہار کے بھی عزت پاتے ہیں اور بعض لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں. بڑی یہ ان کی جیسے ایچیسن گروپ اڈیالہ ہے, جیسے ایچیسن گروپ ہوتا ہے, جیسے پٹارو گروپ ہوتا ہے, یہ اڈیالہ گروپ ہے اس ملک میں. یہ اڈیالہ گروپ ہے, اور اگلا اگر کینڈیڈیٹ بھی ہوا تو اڈیالہ گروپ سے ہوگا. یہ اندر انہوں نے رنگ پتے لگائے ہوئے ہیں, ان کی جگاڑیں لگی ہوئی ہیں, یہ ایک دوسرے کے مزاج اور واقف ہیں. اور دیکھیں آدمی سفر کرتا ہے یا جیل کاٹتا ہے تو ایک دوسرے کا پتہ لگتا ہے. سو یہ اڈیالہ گروپ جو ہے, ان کی منزل بھی وہی تھی, مقام بھی وہی تھا, بیس کیمپ بھی وہی تھا, ان کی واپسی بھی وہیں پہ ہے, ان کا لمبا قیام بھی وہیں پہ, اور انہوں نے رہنا بھی آخر وہیں پہ. آپ نے کہہ رہے ہیں رہنا وہیں پہ, اور اس بیس کیمپ میں ان کو بھیجے گا کون؟ جوڈیشری بھیجے گی یا فوج بھیجے گی؟ یہ آخری سوال میرا. دیکھیں انہوں نے کام یہ کیا ہے, جس دن جوڈیشری اور فوج کی لائن اور لینتھ ایک ہو گئی, یہ دونوں مل کے بھیجیں گے. آگے ججز ہوں گے, پیچھے فوج ہوگی. فوج مداخلت نہیں کرے گی, لیکن فوج کو جوڈیشری کا ساتھ دینا ہے, اور اس پہ وہ کنفرم اور کمیٹڈ ہے کہ فوج کھڑی ہوگی جوڈیشری کے پیچھے, حق سچ کے فیصلے کے پیچھے. وہ دلدل میں نہیں آئے گی, حکومتوں میں نہیں جائے گی, اور ان کا بھی یہ 13 سب کا ہی حال ہے, اس سے بڑی ایکسٹینشن کسی کی نہیں ہوگی. بڑی عام بات کی. بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب, آپ ہمارے ساتھ آج گفتگو آپ نے پروگرام میں خصوصی طور پہ شرکت کی. اور آخری ایک جو اہم بات ہمیں لگی اس گفتگو کے دوران کہ 10 ہفتے پاکستان کی سیاست میں بڑے اہم ہیں, ان سے پہلے کچھ میک اور بریک بھی ہو سکتا ہے, اور گھر بھیجنے والے جب اپنی آئی پہ آ گئے تو وہ شاید ہو سکتا ہے ایک سسٹم ہی شاید اس میں لپیٹا جائے. سب کو سوچ سمجھ کر اپنے سیاسی مستقبل کا بھی شاید اسی الیکشنز کے حوالے سے آگے جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آسمہ چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.